الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تمام معززین حاضرین محفل، خواتین و حضرات، منسٹر صاحبان، پارلیمنٹیرینز، گورنمنٹ آفیشلز، ہمارے پارٹنرز، ورلڈ بینک، یونیسیف، ریسپیکٹیبل ٹیچرز اور پیارے اسٹوڈنٹس، بچوں اور بچیوں، السلام علیکم۔ آج کا جو یہ ایونٹ ہے، یہ اس سے سب سے زیادہ خوشی ہے مجھے اس چیز کی ہے کہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے اپرچونٹی پرووائڈ کرنا، اور بعض اوقات گورنمنٹ اپنی اپرچونٹی پرووائڈ کرنے میں کسی سیکٹر میں فیل ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ایک اپرچونٹی ایک ٹائم میں ریاست نہیں دے سکی اپنے سٹیزن کو، اس ریاست کا فرض بنتا ہے کہ اس کا دوبارہ توڑ نکال کے وہ اپرچونٹی پرووائڈ کریں ان کو۔ تو یہ جو پروگرام ALP پروگرام ہے، یہ بیسیکلی اسی لیے ہے کہ اگر کوئی بچہ رہ جاتا ہے، بچی رہ جاتی ہے کسی بھی وجہ سے کہ اس کے ایریا میں اسکول نہیں ہے، یا ان کے مالی حالات ایسے ہیں، یا گھریلو حالات ایسے ہیں، تو ان کو دوبارہ ایک موقع ملتا ہے، اور وہ دوبارہ اس اپرچونٹی کو اویل کر کے ان لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے اس اپرچونٹی کو اویل کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں اور ایک ایسیٹ بن سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنی ریاست کی جو ذمہ داریاں ہیں اس میں کوتاہی کر کے اگر ہم کسی کو اپرچونٹی نہ دیں اور اس کے بعد وہ ایک لائبلٹی بن جاتا ہے، دوسری قصوروار ریاست ہے، تو ریاست کو اپنی ان چیزوں کو بہتر کر کے اپنے ان لوگوں کو لائبلٹی سے ایسٹ کی طرف کنورٹ کرنا جو ہے ریاست کی ذمہ داری ہے، اور یہ اس کے لیے ایک بہترین پروگرام ہے۔ ماشاءاللہ 1267 یہ سینٹر اس وقت کام کر رہے ہیں، 40,000 اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اسی میں، اگر ان کو یہ اپرچونٹی نہ ملتی تو شاید وہ تعلیم سے رہ جاتے، تو وہ ماشاءاللہ اس کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ 14,000 جو ہے وہ آج جو یہ ایونٹ ہو رہا ہے اس کے اندر مستفید ہو چکے ہیں، اس سے مزید بھی آگے ہوں گے۔ اور اس سے خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے مدرسے چونکہ ہمارے چھوٹے گاؤں جہاں پہ اب تک ہم اسکول نہیں بنا سکے، کیوں نہیں بنا سکے، یہ ایک لمبی داستان ہے۔ ریاست ماں ہوتی ہے، لیکن ماں نے اپنی ذمہ داریاں اس طرح کم از کم اس ریاست نے ادا نہیں کی، اور آج بھی شاید نہیں کر رہی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماں والا کردار بعض جگہوں جب دیکھتے ہیں تو ماں والا کردار اس ریاست کے اندر بہت سی چیزوں میں نظر نہیں آتا۔ تو ادھر مدرسوں میں جو اس وقت 248 جو ہمارے سینٹرز مدرسوں کے اندر ہیں، اس سے مدرسوں کی تعلیم کے ساتھ ان سینٹرز کی وجہ سے وہ بچے بھی جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس سے فائدہ یہ ہو رہا ہے، کیونکہ اسکول بنانے میں، کنسٹرکشن کرنے میں، پھر کمپلیٹ ہونے میں وسائل بھی کم ہوتے ہیں تو ٹائم لگتا ہے۔ اور جو میرا ایک سوچ ہے، جو عمران خان کی ایک سوچ ہے جس پہ ہمیں ایک کام کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں بلڈنگ نہیں، ہمیں تعلیم دینی ہے، ہمیں اسپتال نہیں، علاج دینا ہے۔ اسپتال وہ ہے جہاں پہ علاج ہو، اسکول وہ ہے جہاں پہ تعلیم ہو، اسی طرح دفتر نہیں، ہمیں سہولت دینی ہے، دفتر وہ ہے جو سہولت دے رہا ہے۔ تو اس کے لیے اس دفعہ ہم نے یہی پلان کیا، کیونکہ اسکول بننے میں ٹائم لگتا ہے، اب تک بہت ساری جگہوں پہ اسکول نہیں ہے، پرائمری ہے تو مڈل نہیں ہے، مڈل نہیں تو ہائی نہیں ہے۔ اور میں نے خود بھی پچھلے اپنے تیسرا ایک کنٹینیوس ماشاءاللہ ایک دور چل رہا ہے ایز اے پارلیمنٹیرین، تو میں نے یہ دیکھا کہ میں نے جو اسکول شروع کیے تھے 2014 میں اور 13 میں، اب تک کمپلیٹ ہو رہے ہیں۔ اب وہ بچیاں تو مائیں بن چکی ہوں گی جو ہائر سیکنڈری اسکول میں بنا رہا تھا، جن کے لیے کہ وہ ہائر سیکنڈری کی تعلیم حاصل کریں گی، تو وہ تو مائیں بن چکی ہیں۔ تو اس لیے ہم نے یہ پلان بنایا کہ ہم چونکہ ہر جگہ پہ ہمارے پاس جگہ موجود ہیں، تو ہم رینٹڈ بلڈنگ کے اندر اسکول شروع کر دیں گے تاکہ تعلیم فوراً شروع ہو جائے، کسی کا فیوچر خراب نہ ہو، اور ساتھ ساتھ پھر وسائل کے ساتھ بلڈنگ بھی بنتی رہیں گی، اور جب بلڈنگ بن جائیں گی تو اینی ٹائم وی کین شفٹ اوور۔ تو اس پہ ایک کام ہو رہا ہے ہمارا انشاءاللہ۔ تعلیم کارڈ جو ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم نے شروع کر دیا ہے۔ ہمارے جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں ان پہ ہمارا مین فوکس ہے، کیونکہ ہمارے لیے قربانی دینے کی وجہ سے ان کے انفراسٹرکچر خراب ہوئے، ان کے حالات ٹھیک نہیں رہے، تو وہاں پر بھی انشاءاللہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ساتھ اسٹائپنڈ بھی دے رہے ہیں اپنی بچیوں کو ہم، تاکہ جو ہماری بچیاں ہیں وہ زیادہ تعلیم حاصل کریں، تاکہ بہترین مائیں بن کے بہترین مائیں ہی بہترین قومیں بناتی ہیں۔ تو جب تک انشاءاللہ ہماری حکومت کا فوکس ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی قوم کو اٹھانے کے لیے اپنی ان ماؤں کو تعلیم دیں گے، اور انشاءاللہ ان کو آگے اپنی اچھی ایک بہترین نسل جو ہے اس کو گروم کرنے کے لیے ان کو ہم تعلیم دینا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ میں یہاں پہ بچوں کے لیے ایک بات کروں گا
کہ آپ دنیا کی تاریخ پڑھیں، کئی ایسے لوگ جنہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں، تو شاید انہی سبجیکٹس میں وہ ڈراپ آؤٹ سے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ شعور کے دروازے اور کسی وقت بھی آپ کے شعور کے دروازے کھول سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ایک ناکامی جو ہے یا کسی وجہ سے اگر آپ رہ گئے ہیں پیچھے تو آپ اپنا کانفیڈنس لوز نہ کریں، کانفیڈنس میں رہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ آپ کر سکتے ہیں، آپ یہ سوچیں کہ اسکائی از دا لمٹ۔ ہمیشہ کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوں گے، جیتتا وہی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ جیتے گا۔ یہ ایک مائنڈ ہے، یہ آپ کے اندر جو آپ کے اندر ایک بلٹ ان چیز ہے، آپ کی جو ایک شخصیت ہے، آپ کا جو وجود ہے، اس کے اندر جب آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے کچھ کرنا ہے، تو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا، بہت اپنے ارد گرد دیکھا کہ ایسے لوگوں نے بھی بہت کچھ کر کے دکھایا، تو آپ بھی انہی میں سے ایک ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، ڈونٹ آسک لائف وائی می، آسک لائف ٹرائی می، کہ آؤ مجھے آزماؤ۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب آپ کے اندر کانفیڈنس ہوگا۔ اور کانفیڈنس کب پیدا ہوتا ہے؟ جب آپ اس فیلڈ کے اندر آپ کے پاس نالج ہوتا ہے، جب اس فیلڈ کے اندر آپ کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہوتا ہے، اس ٹیلنٹ کو آپ ابھارتے ہیں، تو تب آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس فیلڈ میں کچھ کر سکتا ہوں۔ تو محنت کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے، یہ آپ یاد رکھیں۔ محنت آپ کو کرنی پڑے گی آگے بڑھنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے۔ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ محنت کے بغیر آگے بڑھے گا تو وہ بھول جائے آگے بڑھنا۔ محنت سب سے پہلے آپ کو کرنی پڑے گی۔ پھر اپنے جو ٹیچرز ہیں آپ کے، ان کا آپ احترام کریں، کیونکہ ٹیچرز نے آپ کے اندر وہ چیز ڈالنی ہے جو آپ کو ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، سختی بھی کریں گے، بعض اوقات سختی ضروری بھی ہے۔ میں اس چیز کا قائل ہوں کہ سختی تھوڑی بہت ہونی چاہیے۔ ہمیں اسلام میں ہی بتایا گیا ہے کہ تھوڑی سختی اپنے بچوں پہ کریں آپ۔ ہاں، سختی میں ٹارچر نہیں ہونا چاہیے۔ سختی یہ ہے کہ آپ ان کو تنبیہ کریں کہ آپ یہ نہیں کر رہے ٹھیک، تو آپ نے ٹھیک کرنا ہے۔ اب کسی کو احساس دلانا اس چیز کا کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کے بہت طریقے ہیں۔ سائیکولوجیکل طریقہ بھی ہے اس کا، اگلے کو محسوس کروائیں کہ آپ ٹھیک نہیں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ٹیچرز کا جو ایک کردار ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ٹیچرز کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کس طرح اپنے بچوں کو انہوں نے اس طریقے سے بغیر ٹارچر کی احساس دلانا ہے کہ تم نے غلطی کی ہے، تو اس غلطی کی وجہ سے تم آج یہاں سٹینڈ کرتے ہو۔ سٹینڈ کرانا چاہیے اس کیٹیگری میں کہ اس کو محسوس ہو کہ میں یہاں سٹینڈ کرتا ہوں۔ اس کے لیے ٹارچر کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح والدین کی بہت قدر کریں، جس نے والدین کی قدر نہیں کی کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ یاد رکھیں آپ، اور آپ کو احساس تب ہوگا جب والدین بنیں گے۔ آپ ابھی آپ کو احساس نہیں ہے اس بات کا، آپ گلے بھی کرتے ہوں گے، آپ کو لگتا ہوگا، لیکن جب آپ والدین بنیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ اپنے بچوں کے ٹائم پہ جب آپ کو ان کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، اپنی چیزوں کی قربانی دے کے ان کی ضروریات کو کہ وہ معاشرے میں اچھے طریقے سے اچھا پہن سکیں، اچھا پڑھ سکیں، تو وہ قربانی کا احساس تب آپ کو ہوگا کہ جب آپ والدین بنیں گے۔ تو وہ پہلے ہی احساس کر لو، اپنے والدین کی قدر کرو۔ پھر جب والدین نہیں ہوتے پھر بڑا احساس ہوتا ہے بندے کو، پھر بندہ بڑا سوچتا ہے کہ میں نے کیوں اس طریقے سے اپنے والدین کے ساتھ وہ وقت نہیں گزارا، کیوں میں نے ان کی وہ خدمت نہیں کی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اپنے اساتذہ کی عزت کریں گے، اپنے والدین کا احترام کریں گے، اپنے اندر ایک کانفیڈنس ڈیولپ کریں گے کچھ کرنے کا، آگے بڑھنے کا، اور یہ تہیا کر لیں گے کہ ہم نے اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا ہے، تو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ کر کے ہی جائیں گے، اپنا کوئی نہ کوئی رول ادا کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ آپ لوگ ایک وہ قوم بنیں گے، آپ ہمارا مستقبل ہے، آپ وہ قوم بنیں گے، وہ قوم کہ انشاءاللہ جس کا خواب دیکھا تھا علامہ اقبال نے، وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، یہ وہ خواب تھا۔ اگر آپ اس خواب کے اوپر چلیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ آگے بڑھیں گے، اور وہ قوم جس کا خواب دیکھا گیا تھا، اور پھر قائد اعظم نے اس کو عملی جامہ پہنایا، اور ہمارے آباء و اجداد نے جانی اور مالی قربانیاں دی، تو پھر ہم انشاءاللہ وہ قوم ابھر کے ہم انشاءاللہ سامنے بھی آئیں گے۔ ساتھ ساتھ میں اپنے ڈان، اس کا میں نے نک نیم ڈان رکھا ہوا ہے، یہ وہ والا ڈان نہیں ہے، یہ مجھے پسند ہے تو میں اس کو ڈان کہتا ہوں۔ تو میں نے ان کو بتایا انشاءاللہ کہ ہم اس چیز کے بھی کام کر رہے ہیں۔ اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آنے والے انشاءاللہ اس بجٹ کے اینڈ تک ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ کوئی بچہ بھی، میں نے کہا ہے کہ وہ
बगैर फर्नीचर के ज़मीन पे हमारे सूबे में नहीं बैठेगा। इस पर काफ़ी काम हो भी रहा है, मज़ीद काम कर रहे हैं। हर बच्चे को हमने इज्जत से कुर्सी देनी है और फर्नीचर पे बिठा के उसको तालीम देनी है। इसी तरह वाइट बोर्ड इंशाल्लाह हम शुरू करने लगे हैं। तमाम वाइट बोर्ड जो है हमारे तमाम स्कूल में बहुत जल्द हम इंस्टॉल करेंगे और तालीम का जो स्टैंडर्ड है उसको हाई करने के लिए अभी जो 16,000 मज़ीद टीचर हमने अभी भर्ती करने हैं उसके ऊपर मेरिट के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जब आप मेरिट को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो आपकी कौम नीचे जाती है। मदीना की रियासत क्या थी? मदीना की रियासत में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जो चीज़ एस्टेब्लिश की वो इंसाफ था। इंसाफ क्या है? इंसाफ मेरिट ही है। आप जब इंसाफ करते हैं तो वो मेरिट है हर एक के साथ। तो मुझे इंशाल्लाह पूरा यकीन है कि हमने मिल के काम करना है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे कुछ गाँव हैं होते हैं और इस तरह की कोई कंप्लेंट आती है कि फर्नीचर टूट गया और फर्नीचर नहीं है स्कूल में, तो उस गाँव में बड़ा ज़मींदार भी होता है, कोई ऐसे लोग भी होते हैं कि जो काबिल हैसियत होते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर मैं एक गाँव का रहने वाला हूँ और मेरे गाँव में किसी एक क्लास में कोई फर्नीचर नहीं है तो ये बड़ी ज़्यादती है, ये आप ओन नहीं कर रहे। कितने शर्म की बात है जब एक गाँव का नाम आए और उसके बाद उसकी पिक्चर आए कि इसके अंदर जो है फर्नीचर नहीं है, बच्चे ज़मीन पे बैठे हैं, और आप जाके बड़े फ़ख्र से कहें, किसी को मिले आपसे भी पूछे आप कहाँ के हैं तो आप बताएं मेरा वो गाँव है, और उससे वो पिक्चर देखी हुई हो और आप इधर फिर रहे हो लैंड क्रूज़र में या किसी बहुत अच्छे होटल में खाना खा रहे हो, किसी महफिल में आपको ऐसे लोग मिले, तो आप कैसे फेस करेंगे ऐसे लोगों को कि आप इतने वसाइल होने के बावजूद अपने बच्चों को फर्नीचर प्रोवाइड नहीं कर सकते। देखिए सरकार पे सारा मत छोड़ो, सरकार पे छोड़ के तो हाल देख लिया आपने, सरकार पे छोड़ के तो हमने हाल देख लिया। आप सरकार को ऑन करो, ये सरकार भी आपकी है, आप ऑन कर लो, आप पूरा करके फिर सरकार के पास आ जाओ कि जी मैंने ये पूरा कर दिया है, आप मुझे ये कर दें, मैं आपको एक चीज़ दिलाता हूँ, मैं आपको पूरा कर दूंगा। अगर सरकार की नज़र से एक चीज़ बाहर है, अगर गवर्नमेंट इस जगह पे अप्रोच नहीं कर पा रही, कोई कमी है, कोई कमी अगर है तो आप वो कमी पूरी करके मुझे अप्रोच करो, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं सरकार से पूरा करके दूंगा आपको। आप ईयर्स एंड आई बनो सरकार के भी, सरकार को भी चाहिए, हुकूमत को भी चाहिए कि उसकी आइज एंड ईयर्स हो। उसको इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं पता चल सकती हैं, इतनी वास्ट आबादी में, इतने फैले हुए इलाके में ये छोटी छोटी कमियाँ, BHU में दवाई नहीं है, BHU में कोई ड्यूटी नहीं कर रहा, आपने करना है। आप में जो ड्यूटी पे बंदा है आइडेंटिफाई करके आपने अप्रोच करनी है कि ड्यूटी नहीं कर रहा। अगर आप अप्रोच नहीं करेंगे, आप नहीं बताएंगे, टीचर अगर नहीं आ रहा आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? तो इसलिए ओनरशिप जब आप लेंगे तो वो कौमें अजीम कौमें बनती हैं जो कौमें ओनरशिप लेती हैं अपनी कौम के हर सेक्टर की, अपनी कौम के हर बच्चे की, अपने कौम के हर फर्द की, अपने बच्चों के लिए और अपने वालिदैन के लिए जो करता है उसको कोई ऑनर नहीं करेगा। ऑनर वो होगा इस जहान भी और अल्लाह के सामने भी जो कौम या किसी और के बच्चे या किसी और के वालिदैन या किसी और के लिए अल्लाह के मखलूक के लिए कुछ करेगा। आखिर में मैं उन सब लोगों का कि जो ये काम कर रहे हैं, ये अजीम काम है, उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इसे मेहनत करके उन बच्चों को जो ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं और बाद में उनको अपॉर्चुनिटी दे के एक मयार और मकाम तक लाने के लिए काम कर रहे हैं। चाहे वो गवर्नमेंट के लोग हैं, चाहे वो इदारे हैं जो हमारी इस पर हेल्प कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक है, यूनिसेफ है, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया।